السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعدہ اگنی تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب ترین جگہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اور آج کا جو عنوان ہے ماہ رمضان اور سلف صالحین، ماہ رمضان جو ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح سالم رمضان تک پہنچائے، اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر صحیح سالم سایہ فگن رکھے، ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنی توفیق سے انہیں قبول فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان کا پا لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے سلف صالحین یعنی ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام و محدثین اور دیگر مؤمنین، یہ ماہ رمضان کے پا لینے کو بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی غنیمت سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماہ رمضان کی جو عظمت ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے، کسی اور مہینے کی وہ عظمت، کسی اور مہینے کا تذکرہ اس انداز میں نہیں ملتا ہے۔ یوں تو سرسری طور پر قرآن کریم کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان کا جس انداز میں تذکرہ کیا ہے وہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ انداز بتلاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی ایک خاص عظمت ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ جیسے آدمی کسی ایسی چیز کو جو دکھنے میں بڑی عام معلوم ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک پین آدمی جیب میں لگاتا ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ دیگر پین کی طرح یہ بھی ایک پین ہے، ایک قلم ہے، لیکن جب آدمی اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے تو کہتا ہے یہ پین وہ ہے جس سے میں نے یہ کام کیا ہے، جس سے میں نے فلاں کتاب کی تالیف کی ہے، جس سے میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جس سے میں نے احادیث کی تشریح لکھی ہے، جس سے میں نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ اس طرح سے اس کی عظمت کو بتلاتا ہے کہ یہ پین وہ ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ انداز کسی اور مہینے کے تعلق سے آپ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ اور اسی رمضان کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے جو انداز اپنایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے سوال کر کے اس کی عظمت کو بتلایا ہے کہ آپ کو کیا اندازہ ہے، آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دیکھنے میں تو بظاہر وہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لیکن یہ اپنی عظمت میں، اپنی برکت میں، اپنے ثواب کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کا جو تذکرہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے اسلاف قرآن و حدیث کی جو گہری تعلیم رکھتے تھے، ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ گہرا علم رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ ماہ رمضان کی عظمت کو جانتے تھے اور اس لیے اس کے پانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی طرف سے اس رمضان کے تعلق سے جو خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کے تعلق سے کیا کیا اہتمام کرتا ہے، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی شروعات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بیڑیوں میں بیڑیاں پہنا دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ ماہ رمضان کو پانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر پورے رمضان کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور جہاں پھر پورے رمضان کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پکارنے والا، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے، یہ مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، آگے بڑھو، کوشش کرو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور دوسرا کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے، اے شر کے چاہنے والے، اے برائیوں میں لت پت رہنے والے، اس مہینے میں ذرا رک جا، اس مہینے کا احترام کر، برائیاں چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جا۔ یہ اس مہینے کا اہتمام اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آپ پورا قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیں، کہیں کسی مہینے تعلق سے یہ اہتمام نہیں پایا جائے۔ یہ صرف ماہ رمضان ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے، اپنے اعمال سے اللہ کے رسول نے یہی عظمت بٹھائی تھی ماہ رمضان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب سے بڑھ کر آگے آگے رہنے والے تھے،
اس بابرکت مہینے کو پاتے تھے تو اس میں آپ کی نیکی، آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی اتنی بڑھ جاتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ قرآن کریم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا، آپ کی پوری زندگی قرآن میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ وہ جبریل جن کے ملنے کے اللہ کے رسول بہت مشتاق رہا کرتے تھے اور کہتے تھے جبریل تم میرے پاس جتنا آتے ہو اور آیا کرو۔ بہت پسند تھا اللہ کے رسول کو جبریل آپ کے پاس بار بار آئیں، لیکن جبریل کہتے تھے کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بنا نہیں اتر سکتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جب رب کا حکم ہوتا ہے تبھی ہم اترتے ہیں، رب کے حکم کے بغیر ہمیں اترنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں استطاعت نہیں ہے۔ وہ جبریل اس مبارک مہینے میں ہر رات اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہیں قرآن سناتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے ان کے ساتھ۔ کیا رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول کا قرآن سے تعلق نہیں رہتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہر صبح و شام اور ہر لمحہ آپ کی ہر حرکت قرآن کے تعلیم میں ڈھلی ہوئی تھی، قرآن کے اخلاق سے ہی آپ مزین تھے۔ لیکن اس رمضان کے مہینے میں آپ کا تعلق اور بڑھ جاتا تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی اور آپ کی نیکی اس مہینے میں کتنی بڑھ جاتی تھی، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں بھی عظمت بٹھائی رمضان کی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قبیلے کے دو نوجوان آئے، ایمان لائے، دو بھائی ایمان لائے ایک ساتھ دونوں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام پر عمل کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے، دین سیکھتے، عمل کرتے، جہاں اللہ علیہ وسلم حکم دیتے وہاں دین کے لیے نکلتے، غزوات کرتے، جہاد کرتے۔ ایک صحابی ان میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور دوسرے 1 سال تک زندہ رہے، اور 1 سال کے بعد وہ ایسے ہی طبعی موت وہ بھی وفات پا گئے۔ یعنی اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوئے، ایسے اپنے بستر پر ان کے موت آ گئی۔ تو ایک صحابی غالباً طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحابی جو 1 سال بعد طبعی موت مرے ہیں وہ اس شخص سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے۔ تو اب تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام نے سنا تھا کہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت یہ سب سے افضل موت ہے، شہید ہو جانا یہ سب سے بڑی سعادت ہے، اس سے بہتر اور کوئی موت نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے مقابلے میں طبعی طور پر مرنے والا صحابی پہلے جنت میں جا رہا ہے تو بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بعد وہ 1 سال زندہ رہا، اتنی نمازیں پڑھی، بہت ساری نیکیاں کی، اور اس نے ایک رمضان پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جس چیز کا، جس نعمت کا، جس سعادت کا تذکرہ کیا وہ کیا کیا کہ اس نے ایک رمضان پایا 1 سال میں۔ تو اس رمضان کی جو عبادت تھی اس نے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہو گیا، وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ 1 سال پہلے جو شہید ہوا تھا اس سے بھی اس کا مقام بڑھ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے رمضان کے پالینے کو، رمضان کی عظمت کو، اس سعادت کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے دلوں پہ نقش کیا تھا، بٹھایا تھا۔ اس لیے ہمارے اسلاف نیک لوگ رمضان کے پانے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے، اسی لیے اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہم اور آپ دنیا کی بہت ساری نعمتیں مانگتے ہیں اللہ سے، بہت سارے نیک اعمال کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرا دے، اللہ ہمیں عمرہ کرا دے، اللہ ہمیں یہ کرا دے، وہ کرا دے، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن انسان اس چیز کا اتنا اہتمام نہیں کرتا جتنا ہمارے اسلاف رمضان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر لکھا ہے
کہ اسلاف 6 مہینہ تک رمضان کے پانے کی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان دے دے، ہمیں رمضان تک زندہ رکھ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کر دے۔ 6 مہینہ تک آپ تصور کریں کہ کتنی عظمت تھی ان کے دلوں کے اندر ماہ رمضان کی۔ 6 مہینے کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، اتنا پہلے سے وہ تیاری کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے، کتنا شوق ان کے اندر تھا رمضان کے پانے کا۔ اور بعض اسلاف سے دعائیں بھی منقول ہیں اور صحیح سند سے ثابت ہے جو دعا پڑھتے تھے، جیسے کہ مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، ان سے ایک دعا ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، وہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم سلمنا الی رمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، کہ اللہ ہمیں صحیح سالم رمضان تک پہنچا دے اور پھر اس رمضان کو وسلمہ لنا، اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے۔ یعنی یہ ماہ مبارک جو ہمارے اوپر آئے تو اس کے اندر کوئی ایسا فساد، کوئی بگاڑ، کوئی خرافات نہ ہو کہ ہماری عبادت میں خلل ہو، اس کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دشواری، کوئی دقت پیش آئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں لیکن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کے فسادات کے شکار ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں بند ہوں گے، کتنے لوگ جنگ کی مصیبت جھیل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو ہمیں رمضان تک صحیح سالم پہنچا دے اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، ہر طرح کے آفات، بلیات، مصیبات اور ہر طرح کے فتنہ فساد سے محفوظ کر دے تاکہ ہم صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اور جب ہم اس کی عبادت کر لیں، اس میں رحمتیں سمیٹ لیں، تو پھر فکر یہ ہوتی تھی وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبِّلًا، تو بلا کسی کمی کے، بلا کسی کچھ اس میں سے ضائع ہوئے، برباد ہوئے، اللہ پورا پورا ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ کیونکہ انسان نیکیاں کرتا ہے، جس طرح سے دنیا کے امتحان میں ہم پرچہ لکھتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ پورا پورا نمبر ملے گا، ایسے انسان نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور کبھی کبھی نماز کا 10واں حصہ اسے ملتا ہے، کبھی 9واں حصہ ملتا ہے، کبھی 8واں حصہ ملتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ایسے بعض لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا پانا بھی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کو اس طرح سے ہم پر سایہ فگن رکھے کہ ہم بھی صحیح سالم ہوں، رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے صحیح سالم ہو، اور ہم جو عمل اس کے اندر کریں وہ بھی پورا کا پورا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ یہ اس فکر کے ساتھ ہمارے اسلاف رمضان کو پانے کی تمنا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کی گئی ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں، ضعیف ہے، مگر یہ تابعی مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو اس کو اپنی دعاؤں میں اگر یہ الفاظ نہ بھی یاد ہو تو اپنی زبان میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو بھی ابھی لمحہ باقی رہ گیا ہے ہم کو صحیح سالم رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان جو ہمارے اوپر آئے سایہ فگن ہو تو رمضان کو بھی سلامتی والا بنا کے رکھے۔ جیسے کہ ہر مہینے کی شروعات میں چاند دیکھ کر ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ اللہ اس چاند کو، یہ جو مہینے بھر کے لیے چاند طلوع ہوا ہے اور مہینے بھر کی تاریخ میں بتانے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے اس مہینے کو ہمارے لیے، اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان کے ساتھ طلوع فرما، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى، اور ایسے عمل کی توفیق کے ساتھ اس چاند کو طلوع فرما کہ جس سے جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو۔ اور پھر چاند کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ربنا و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اور تیرا بھی رب اللہ۔ تو ہر مہینے کی شروعات میں تو ہم کرتے ہیں لیکن رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں یہ دعائیں مانگنا چاہیے اور یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نہیں یاد ہے اپنی زبان سے ہم کہیں، اپنی زبان میں کہیں، جو زبان بھی ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری زبانیں سمجھتا ہے اور ساری زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کی دعائیں جو ہم
اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوں، چاہے لیٹے ہوئے مانگتے ہوں، بیٹھے ہوئے مانگتے ہوں، کھڑے ہوئے مانگتے ہوں، چلتے پھرتے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اس دعا کو بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح سالم رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا کے رکھنا، اے اللہ اس رمضان کی ہماری ساری باتوں کو قبول فرما لینا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اس مہینے کے تعلق سے۔ تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 6 مہینہ تک ہمارے اسلاف رمضان کو پانے کی دعا مانگتے تھے، اور جو رمضان پا لیتے تھے، باتیں کر لیتے تھے، تو اس کی عبادتوں کو اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اس کے لیے 6 مہینہ تک دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بوجھ اتار دیا ہے، ہم نے کوئی تیر مار لیا ہے، بلکہ ہم عبادت کرنے کے بعد بھی، نیکیاں اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی اس چیز کے محتاج ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے عمل کو قبول بھی فرما لے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے عمل کرنے والے ہوں گے جن کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، جن کے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، اس کائنات میں سب سے پہلا اللہ کے گھر تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات! تعمیر کر رہے ہو، تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دیواریں اونچی کرتے جا رہے ہیں، اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں چاروں طرف گھوم گھوم کے، اور دعائیں بھی زبان سے جاری کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ یہ عاجزی ہونی چاہیے ہماری عبادتوں کے اندر، ہماری پوری زندگی کے اندر۔ ہم تھوڑی سی نیکیاں کر لیتے ہیں تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑھ کر نیک ہیں۔ ابھی اس بات کی ضمانت بھی نہیں ملی کہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں، ان کا بدلہ ملنے والا ہے کہ نہیں، لیکن دنیا میں فیصلے کر لیتے ہیں میرے برابر کوئی نہیں، سب سے بڑا متقی پرہیزگار میں ہی ہوں۔ اللہ رب العالمین منع فرمائے فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کا تزکیہ مت کرو، بہت نیک اور پارسا بننے کا دعویٰ مت کرو، اللہ کو معلوم ہے۔ اور واقعی اس امت کے لیے، یوں تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لیکن اس امت کے لیے ماہ رمضان خصوصی طور پر یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امتوں کی عمریں دکھائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کی عمریں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں انبیاء کرام کے واقعات میں کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کی عمریں کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، ہزار سال کی عمر، 800 سال کی، 400 سال کی، 200 سال کی۔ اس امت میں تو مشکل سے کوئی 100 سال پورا کر پاتا ہے، 60-70 کے درمیان آدمی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، زندہ بھی رہے تو بہت ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان صحیح طریقے سے باتیں نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس امت کی عمر بڑی کم اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امتوں کی عمریں دکھائیں، اللہ وسلم نے دیکھا کہ ساری امتوں کی عمریں تو بڑی زیادہ ہے، میری امت کی عمر بڑی کم ہے، تو گویا کہ آپ کو فکر ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آپ کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرما دی کہ یہ اگرچہ ان کی عمریں کم ہیں، لیکن اس لیلۃ القدر کی عبادت کے ذریعے سے یہ امت سب سے آگے نکل سکتی ہے۔ ایک رات جسے مل جائے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے کو ہی صرف اگر سال میں کنورٹ کیا جائے 83 سال 4 مہینے کچھ بنتے ہیں۔ ایک رات لیلۃ القدر کی اگر آدمی 60 سال اور 70 سال کی عمر میں اس کو 40 بار 50 بار وہ رات ملتی جائے تو پچھلے لوگوں کی عمروں کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا وہ۔
تو اللہ رب العالمین نے یہ احسان کیا اس ماہ مبارک کو دے کر کے. تو اس ماہ مبارک کے تعلق سے ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ملتا ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو پا لینا ہی وہ اپنے لیے بڑی غنیمت سمجھتے تھے. اور جب اسے پا لیتے تھے تو پھر کس طرح سے اس کا استقبال کرتے تھے, کس طرح سے اس مہینے کو گزارتے تھے, اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند جھلکیاں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا سب سے افضل ترین عمل اور بنیادی عمل جو ہے وہ یہ کہ روزہ ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے, وہیں اس کے روزے کی فرضیت کا بھی اعلان کیا ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا مومنوں کو مخاطب کر کے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین نے اس کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے. تو سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا چاہیے وہ اس کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب آئیے دیکھیں کہ ہمارے اسلاف اس ماہ مبارک کے روزے کا اہتمام کیسے کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اور آپ روزے کے مسائل بارہا اللہ رسول کی احادیث کی روشنی میں سنتے رہتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھنا چاہیے, کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کس سے بچنا چاہیے, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کو کیسے سمجھا ہے اور کیسے اس کو برتا ہے, اس کا اہتمام کیسے کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو اپنی روزوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو کچھ بھی تعلیمات دی ہیں, جیسے کہ اللہ کے رسول نے کھانے پینے سے, بیوی سے مشتری کرنے سے منع فرما دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ جب آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ کر کے حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو حرام چیزوں کا چھوڑنا اس سے بدرجہ اولا ضروری ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حق ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو آدمی جھوٹ بولنا, جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کھانا پینا تو آپ کے لیے حلال ہے, اللہ نے ویسے آپ کی صحت کے لیے اس میں بہتری رکھی ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے لیے آپ حلال چیز کو ایک مہینہ چھوڑ رہے ہیں تو حرام چیزیں جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں کا نقصان دہ اسے تو بدرجہ اولا آپ کو چھوڑنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے جو کچھ روزہ رکھنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور شعور حاصل کیا تھا وہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان بھی روزے سے رہیں. صرف یہ نہیں کہ بس منہ کو بند کر لیے, کھانا پینا اندر نہیں جانا چاہیے, پانی کا قطرہ نہیں جانا چاہیے. لوگ یہاں تک پوچھتے ہیں مسئلے کہ دھواں چلا گیا, خوشبو چلی گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا. اتنے باریک باریک مسئلے لوگ پوچھتے ہیں اور بتانے والے بھی بڑی بڑی باریکیاں نکالتے ہیں کہ اتنی باریکیاں نکالتے ہیں کہ اللہ کی پناہ تذکرہ نہیں کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ روزہ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے اور روزے کی اپنی حفاظت چاہتا ہے تو جب روزے سے ہو تو اس کے کان بھی روزے سے رہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنیں جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. ہمارے کان بھی شہوت کو اور دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے کان بھی بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. آدمی بہت ساری چیزیں سنتا ہے, اس کو لذت ملتی ہے, گانے لگا کے سنتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, آدمی مست ہو جاتا ہے. کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو, اس کے عیبوں کو کھود کھود کے بیان کر رہا ہو, بہت کان لگا کے آدمی سنتا ہے. اسی کے سامنے کسی کا اچھائیاں بھی ذکر کی جائیں, آدمی نہیں سنے گا اتنا دھیان سے, تھوڑی دیر سنے گا, اس کے بعد پھر بوریت محسوس کرے گا. لیکن کسی کی برائیاں اگر بیان ہو رہی ہوں تو بڑا کان لگاتا ہے. تو یہ کان بھی لذت حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. تو اس کان کو بھی لذت سے روکو.
ایسی لذت سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی لذت کا عادی بناؤ جو اللہ کو پسند ہے۔ قرآن کی تلاوت سنیں، اچھی باتیں سنیں، تو آپ کے کان بھی روزے سے رہنے چاہیے، آپ کی آنکھیں بھی روزے سے رہنی چاہیے۔ ان آنکھوں کو بھی بہت ساری چیزیں بڑی لذت دیتی ہیں، کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کن چیزوں کے دیکھنے سے آدمی اپنی اپنی فطرت کے حساب سے اور اپنی سوچ کے حساب سے بہت ساری چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے۔ ایک انسان بے جان تصویروں کو بھی بیٹھا گھورتا رہتا ہے، اس سے اسے لذت ملتی ہے۔ تو یہ آنکھیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں بھی روزے سے رہیں، تمہارے کان بھی روزے سے رہیں، تمہاری زبان بھی روزے سے رہے، یعنی زبان کو صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ بولنے کے تعلق سے بھی اس کو روزے کا پابند بناؤ۔ یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ تمہارے جو ماتحت ہیں، آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو کبھی کبھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے اور سارا غصہ اپنے ماتحتوں پہ اتارتا ہے، بیوی بچوں پہ، کبھی نوکروں پہ، خادموں پہ۔ جہاں نہیں چل پاتی ہے، بیوی بچوں کے سامنے نہیں چل پاتی ہے، تو وہاں سے جاتا ہے اور اپنی کمپنی میں، اپنے کارخانے میں اپنے نوکروں پہ بھڑاس نکالتا ہے۔ تو کہا کہ اپنے خادم سے بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اگر آپ روزے سے ہیں تو روزے کی حالت میں خادم سے بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اس طرح سے گزاریں کہ تمہارے اوپر وقار اور سکینت ہو۔ اتنا عظیم عمل انجام دے رہے ہیں، روزے کی حالت میں دن گزار رہے ہیں، تو اس کا اثر یہ دکھائی دینا چاہیے۔ تقوی حاصل کر رہے ہیں، تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ کہ آپ کے اوپر اس طرح کا وقار ہو، جس طرح سے نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے وقار کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ ہو۔ آدمی بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے بھاگتا ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ نماز سب سے افضل عمل ہے، لیکن یہ افضل عمل ہے اور باوقار چیز ہے، تو اللہ نے اس کو پانے کے لیے کہا کہ دوڑتے ہوئے مت آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ ایسے روزہ جو اتنا عظیم عمل ہے ماہ رمضان کا، جس کو آپ انجام دے رہے ہیں، تو آپ کے اندر وقار اور سکونت آپ کے اوپر ظاہر ہونی چاہیے۔ یعنی کہتے ہیں ایک صحابی کی فرق دکھائی دینا چاہیے کہ آپ کا بلا روزے والا دن اور روزے والا دن دونوں ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں فرق دکھائی دینا چاہیے کہ آپ جب بغیر روزے کے رہتے ہیں تو آپ کی حالت الگ رہتی ہے، اور جب روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو آپ کی حالت الگ رہتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہ تو اپنی زبان سے کوئی بےہودہ بات نکالیں، نہ گالی گلوچ کریں، نہ کسی سے جھگڑا کریں، بلکہ خود ہو کر کے کوئی آپ سے لڑنا چاہے، آپ سے جھگڑا کرنا چاہے تو اسلام تو عام حالت میں آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی گالی بھی دے تو اتنا اگر آپ پڑھ کے گالی بھی دے دیتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوگے، دونوں کی گالی کا ذمہ دار وہی ہوگا جس نے شروعات کی، وہی گنہگار ہوگا۔ لیکن روزے کی حالت میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کی حالت میں اور بغیر روزے کی حالت میں دونوں حالتوں میں آپ کے فرق ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے یہ سمجھا تھا، روزے کے حفاظت کا شعور حاصل کیا تھا انہوں نے، تو اس طرح سے اپنے روزے کو پورا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ روزے والا دن اور بغیر روزے والا دن دونوں ایک جیسا نہیں دکھنا چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مسلم ابن شیبہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح سے منقول ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تم روزے سے روز صرف کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ کر روزہ مت رہو، بلکہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارے سارے اعضاء بھی روزے سے ہو اور تمہارے اوپر روزے کا اثر دکھائی دینا چاہیے۔ اس طرح سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے اسلاف روزے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ انتہائی آخری عمر میں بھی، جبکہ اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کو مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، تکلیف ہو رہی ہے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو رخصت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں روزہ رکھیں، یا بالکل کبھی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اللہ نے رخصت دی ہے۔ لیکن لاسٹ میں اللہ نے کیا کہا ہے آخر میں کہ
تم روزہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایک ہمارے اسلاف میں سے ابراہیم بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہے، اور اس حالت میں روزے سے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ پیاس لگ رہی ہے، تو بیٹا بھاگ کر کے پانی لے آیا کہ ابا کو پانی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لیا اور پوچھنے لگے کہ سورج غروب ہو گیا؟ تو بیٹے نے کہا نہیں، ابھی باقی ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ تو بڑی سختی کے ساتھ پانی کو ہٹا دیا اور کہا کہ لے جاؤ اسے، تو میرا روزہ ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں، یہاں تک کہ بغیر پانی پیے، بغیر افطاری کے اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، آپ اس رخصت کو قبول کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں روزے کی چاہت کتنی تھی۔ بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے سے بچنے کے لیے خود کو زبردستی بیمار بنا لیتے ہیں، دواؤں کی پوڑیاں لا کر جمع کر لیں گے، انجیکشن لگوا لیں گے، بہت جا کر ایڈمٹ ہو جائیں گے کہ روزہ نہ رکھنا پڑے۔ یہ کس سے ہیلے کر رہے ہیں، کس سے بہانے کر رہے ہیں؟ اور وہ اپنی بیماریوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، کیونکہ وہ اس کی عظمت کو جانتے تھے۔ اسی طرح سے وقت چونکہ کم ہے، اس لیے ایک ایک واقعات کی طرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے رمضان میں وہ قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل رات کی نماز یا تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، جو بھی اس کے نام ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور اس کو قیام اللیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو چیز سب سے نمایاں ہوتی ہے وہ لمبا قیام، اس میں رکوع بھی ہوتے ہیں، سجود بھی ہوتے ہیں، قعود بھی ہوتے ہیں، آدمی بیٹھتا بھی نماز میں، لیکن اس کو قیام اس لیے کہا جاتا ہے رات کی نماز میں کہ اس میں قیام لمبا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ قرآن کریم کی اپنی ایک الگ عظمت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اس قرآن کو نماز میں پڑھنا اس کی الگ فضیلت ہے۔ جیسے آپ قرآن کریم عام حالت میں پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں، اس پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض صورتوں کی فضیلت زیادہ ہے، جیسے سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، اس پر آپ کو 10 پارے کے برابر ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہی صورت، یہی آیت آپ نماز میں پڑھیں گے، اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی صحابہ کرام کو ابھارا ہے اور عمل کر کے دکھایا کہ قرآن کریم کو نماز کے اندر پڑھنا یہ کتنا افضل ترین عمل ہے۔ تو ہمارے اسلاف اس کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھنے پر اس طرح سے ابھارا ہے کہ ایک آیت اگر کوئی نماز میں پڑھتا ہے تو گویا کہ ایک اونٹنی، جو اس زمانے کی سب سے بڑی دولت، ایک اونٹنی بلا کسی قیمت کے اور بلا کسی محنت و مشقت کے اور بلا کسی کا حق مارے، بلا ڈاکہ ڈالے، آدمی کو فری میں اسے ایک اونٹنی مل جاتی ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہم مہنگی سے مہنگی دولت یا مہنگی سے مہنگی سواری جو ہم تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اس زمانے کی سب سے مہنگی سواری اور دولت تھی اونٹ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آیت کا پڑھنا گویا کہ ایک اونٹ کا حاصل کر لینا ہے، 2 آیت کا پڑھنا 2 اونٹ کا حاصل کرنا، جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے گویا کہ اتنی دولت آپ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب کی عظمت پر ابھارا ہے۔ تو ہمارے اسلاف رمضان کے اس قیام اللیل کے تعلق سے کیا شعور رکھتے تھے، کیا تصور کرتے تھے؟ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے ایک مومن اپنے نفس سے 2 جہاد کرتا ہے، ایک دن میں ایک رات میں۔ دن میں روزہ رکھ کر کے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور رات میں قیام اللیل کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے حدیث کے اندر
آپ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کل قیامت میں اللہ رب العالمین کے حضور میں سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا کہ اے اللہ اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے، اس کی شہوت سے میں نے روکے رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیں۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ اس بندے کو میں نے رات کی نیند سے روکے رکھا تھا، یہ رات میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو ایک مومن یہ دو جہاد کرتا ہے، ایک روزہ رکھ کر کے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور ایک قیام اللیل کر کے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کا تذکرہ ایک اور انداز میں بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے رمضان کا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایسے قیام کا تذکرہ کیا، من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام رمضان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اگرچہ نفل عمل ہے، روزہ فرض ہے، قیام اللیل یہ نفل ہے، لیکن اس کی عظمت کتنی بیان فرمائی کہ دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا اللہ نے، ایک ہی حدیث میں نہیں، کئی احادیث کے اندر دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ دونوں کا کیا مقام ہے۔ کہتے تھے کہ ایک مومن کو رمضان میں دو جہاد کا سامنا ہے، ایک روزہ رکھنا ہے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کا پابند کرنا ہے، اور ایک قیام اللیل کرنا ہے اور اس میں قرآن کریم کے ساتھ تلاوت کرنی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام دنوں میں معمول تھا وہ یہ تھا کہ اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتے تھے، پھول جاتے تھے، بلکہ پھٹ جاتے تھے پھول کر کے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ اور ہمارے اسلاف بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے تو بھی آپ کا شوق وہی تھا، اور بعد میں جب انہوں نے قیام کیا ہے تب بھی اس طرح سے لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ مشہور حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان میں صحابہ کرام کو یہ قیام اللیل جماعت کے ساتھ نہیں کروایا، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئی تھی، یعنی 23ویں رات سے آپ نے کرانا شروع کیا۔ 23ویں رات کو آپ نے قیام اللیل کرایا 1/3 رات، پھر 24ویں کو آپ نے نہیں کروایا، 25ویں کو آپ آئے اور آپ نے آدھی رات تک لوگوں کو پڑھایا، پھر 26ویں کو آپ نے نہیں پڑھایا، 27ویں کو آپ آئے، 27ویں کو آپ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ سحری قریب پہنچا دیا، 2/3 رات آپ نے قیام کروایا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حصہ باقی رہ گیا اس میں بھی آپ پڑھا دیجیے۔ شوق دیکھیں، آج ہم 1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، صحابہ کرام کا شوق دیکھیں، کہتے ہیں اس میں اور پڑھائیے، اتنی لذت ان کو ملتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم امام کے ساتھ میں جتنا امام پڑھتا ہے اتنا پڑھ لیتے ہو، اس کے بعد ساتھ لوٹ جاتے ہو تو تمہیں پوری رات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بتلا دی کہ جو تم اکیلے پوری رات پڑھتے، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھ لیتے، امام جتنے میں بھی لوٹ گیا تم بھی لوٹ گئے، پوری رات آپ کو ثواب مل گیا نماز پڑھنے کا۔ تو اسی طرح سے ہمارے اسلاف بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں محسوس کیا کہ اب جماعت کے ساتھ تراویح پڑھانے میں، قیام اللیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب اللہ کے رسول نے جس خطرے کے پیش نظر 4تھی رات آپ نے نہیں پڑھائی تھی اور صحابہ کرام کے حاضر ہونے کے باوجود بھی آپ گھر سے نہیں نکلے تھے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دے کر کے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ مجھے پتا تھا تم لوگ آئے ہو، تم تالیاں بجا رہے تھے، تم آوازیں لگا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا گھر کے اندر، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس لیے نہیں نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام اکیلے پڑھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کو پھر سے جماعت سے شروع کر دیا تھا۔ تو ان کے دور میں جن کو انہوں نے قاری مقرر کیا تھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کہتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں 200 آیتیں پڑھتے تھے، اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ بعض لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے، یعنی آدمی رکوع سجود تو چھوٹا کرتا ہے، پورا کر سکتا ہے، لیکن کھڑے رہنے کے لیے آدمی کو سہارے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ 2 کھمبوں کے درمیان رسیاں باندھ کے رکھتے تھے اور
کھڑے رہتے تھے، لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ 200 آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ سورہ آل عمران ایک سورت ہے جو 200 آیتوں پر مشتمل ہے، آپ اسے پڑھیں گے تقریباً 1.5 پونے 2 پارے پہ، یعنی ایک رکعت میں 1.5 پارہ پڑھ جاتے تھے۔ آج ہم پورے 8 رکعت میں ایک پارے میں ہم تھک جاتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ امام رکوع میں جائے تو ہم جا کر شامل ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ ایک رکعت میں 1.5 پارہ پڑھ جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی یہی آتا ہے کہ 200 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور جب وہ ختم کرتے تھے 8 رکعت تراویح تو 15 پارے ہو چکے ہوتے تھے۔ یہ حالت 12 پارے 15 پارے اس طرح سے ہو چکے ہوتے تھے، یعنی آدھا قرآن، کبھی 2 کبھی 1/3 قرآن اس طرح سے پڑھ کے فارغ ہوتے تھے۔ اور لگن ایسی ہوتی تھی کہ آج ہم تھوڑی سی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی بے چینی ہوتی ہے، ہاتھ پیر سب چلنے لگتے ہیں، تھوڑے سے اگر مچھر کاٹے، تھوڑا اگر گرمی لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس نماز کے دوران ایک ڈنک مارنے والی مکھی، شہد کی مکھی کی طرح سے ایک ہوتا ہے، زنبور کہتے ہیں اسے، پیلا پیلا جسے ہم اپنی زبان میں ہڈا کہتے ہیں، ان کے کپڑے کے اندر گھس گیا اور انہیں ڈنک مارنے لگا، لیکن اپنی نماز نہیں توڑی انہوں نے۔ نماز پوری اطمینان سے پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میرے کپڑے کے اندر کیا گھس گیا، اس نے بہت مجھے کئی بار مجھے ڈنک مارا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو جہاں جہاں اس نے ڈنک مارا تھا وہ جگہ پھول جاتی ہے، سوج جاتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ 17 جگہ پر اس زنبور نے ان کے بدن میں ڈنک مارا تھا، لیکن اپنی نماز انہوں نے نہیں توڑی اور نماز پوری کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ جب پہلی بار اس نے ڈنک ماری تو آپ نے نماز کیوں نہیں توڑ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا جو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، یعنی اس میں لذت حاصل کرتے تھے پڑھتے ہوئے۔ تو یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ لوگ پڑھتے تھے ہمارے اسلاف۔ ایسے ہی قرآن کی تلاوت کا یہ معمول تھا کہ بعض لوگ روزانہ، بعض 3 دن میں، بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں ختم کرتے تھے، ایک دن میں ختم کرتے تھے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ بہت سارے بڑے بڑے ائمہ کا نام ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے تابعی اور بڑے بڑے تبع تابعی ہیں، یہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ ان کے پاس شاگردوں کا جھرمٹ ہوا کرتا تھا، لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو اپنے سارے دروس بند کر دیتے۔ ایسے دوسری جو مصروفیات ہوتی سب کو کم کر کے، سب کو بس حسب ضرورت رکھ کر کے، کم سے کام کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول کی مسجد میں، مسجد نبی کے اندر ان کا درس ہوا کرتا تھا، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین بیٹھ کے وہاں سے درس حاصل کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ان کے شاگرد، لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی سارے دروس قرآن حدیث کے درس سے بند کر دیتے تھے اور خود کی بات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے لوگ نوجوان خاص طور سے رمضان کے مہینے میں بہت سارے مسئلے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور سوالات کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو نیک کام ہے۔ میرے بھائیو، اسلاف نہیں جانتے تھے کہ یہ نیک کام ہے، یقیناً یہ نیک کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو اللہ کی طرف سے داعی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ آپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خیرخواہی کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن آپ کا بھی معمول یہ تھا، ہمارے اسلاف نے اللہ کے رسول سے یہ سیکھا تھا کہ رمضان میں دوسری مصروفیات کو کم سے کم کر کے اپنی عبادت، اپنی تربیت کا اور اللہ کی ذاتی عبادت کا یہ مہینہ ہے۔ یہ ان کے طریقے سے یہ ہمیں درس ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ اس مہینے میں آدمی کو یوں تو ہمیشہ ہر وقت اپنے ذات کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے عبادت کے لیے، اس سے قوت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داعی بنا کر کے بھیجا، اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ کو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی، دین پہنچانا ہے،
لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے خود آپ کو بھی حکم دیا ہے کہ پہلے اپنے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے. آپ 29واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر. مزمل کے معنی بھی ہوتے ہیں چادر اوڑھنے والا، مدثر کے معنی بھی ہوتے ہیں چادر اوڑھنے والا. اللہ رب العالمین نے دونوں صورتوں میں آپ کو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کیا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اور دونوں میں کھڑے ہونے کا حکم دیا. قم کہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو رات کا قیام کرو، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. دونوں میں 2 طرح کے حکم ہیں. لیکن پہلے کیا حکم ہے؟ سورہ مزمل یہ نزول کے اعتبار سے 3 نمبر کی سورت، اور سورہ مدثر یہ نزول کے اعتبار سے 4 نمبر کی سورت. ایسے ہی قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ مزمل 73 نمبر کی سورت ہے اور سورہ مدثر 74 نمبر کی سورت ہے. ترتیب میں بھی دیکھیں گے پہلے آدمی اپنی تربیت کرے. اللہ رب العالمین نے جہاں بھی دوسروں کی ساتھ بھلائی کرنے کا، دوسروں کی فکر کرنے کا، دوسروں کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہلے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنی بھی فکر کرنی ہے. اپنی ذات کی تربیت کے لیے آدمی کو کچھ وقت نکالنا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جو پورا کا پورا اپنی ذات کی تربیت کے لیے آپ جتنا وقت دے سکتے ہیں کریں. اس لیے ہمارے اسلاف دوسرے مشغولیات کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے، اگرچہ وہ نیک کام تھے لیکن چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. روزے میں، قرآن کی تلاوت میں اور قیام اللیل میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ ضروری ہے، اس سے آدمی کو قوت ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، قیام اللیل کا حکم دیا، وہاں یہی فرمایا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اقوم وطئا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ رات کا قیام جو ہے یہ آپ کے لیے قوت کا ذریعہ بنے گا، آپ کو قوت فراہم کرے گا اور آپ کی بات کو درست کر دے گا. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قیام اللیل انتہائی ضروری ہے تاکہ اسے قوت فراہم کرے اور اس کی بات میں وزن پیدا کرے. تو رمضان کا مہینہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اپنی قوت حاصل کرتے تھے اللہ کی بات کر کے، تقوی حاصل کرتے تھے. اس لیے دوسری مصروفیات کو ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل ہو، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات ہو. اور رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر صدقہ خیرات میں بھی ابھارا گیا ہے. یعنی ہر مہینے میں، سال کے 11 مہینوں میں تو ہم کرتے ہی ہیں، اس مہینے کے اندر بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور ہمارے اسلاف کے واقعات اس طرح سے ملتے ہیں کہ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز وہ مساکین کے ساتھ میں افطار کرتے تھے، کبھی اکیلے افطار نہیں کرتے تھے. روزہ رکھتے تھے، شام میں افطار کرنا ہوتا تھا تو مساکین کے ساتھ افطار کرتے تھے. اسی طرح سے حماد ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 50 لوگوں کو اپنی طرف سے افطار کراتے تھے. ڈیلی پورا رمضان 50 لوگوں کو اپنی طرف سے اپنے ذاتی خرچ پر افطار کراتے تھے. اور یہ 50 لوگ جب پورا مہینہ افطار کرتے تھے ان کے خرچ پر، اس کے بعد عید آتی تھی تو عید کے دن سب کو ایک جوڑا دیتے تھے اور سب کو 100 درہم ان کے ہاتھ پر رکھتے تھے اور ان کو دیتے تھے. اس طرح سے یہ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر لوگوں پر فیاضی کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں کوئی ضروری نہیں کہ آدمی زیادہ مال خرچ کرے. اگر دل ہے، دل کے اندر تڑپ ہے رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کی، تو جو بھی اس کے پاس میسر ہے وہ کرے گا. اللہ رب العالمین کے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. ایک بیان میں نے سنا کہ بعض اسلاف کچھ نہیں پاتے تھے اپنے گھر کے اندر، ایک پیاز ملتی تھی تو پیاز بھی لے جا کر کہتے تھے رمضان کا مہینہ مجھے صدقہ کرنا ہے، اسے بھی صدقہ کر دیتے تھے. تو رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ الگ سے صدقہ کرنے کی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا چلو مال کا حساب کرو، جو کچھ زکوٰۃ نکلتا ہے نکال دو، چھٹی. اس کو صدقہ سمجھتے ہیں، اس کو سخاوت سمجھتے ہیں. زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، وہ تو آپ کو نکالنا ہے، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ شیخ نے بیان کیا کہ جب بھی سال پورا ہوگا، چاہے کسی بھی مہینے پورا ہوتا ہے، تب آپ کو اس کو زکوٰۃ نکال دینا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں جو سخاوت کرنی ہے وہ الگ سے کرنی ہے.
افطاری کی شکل میں، لوگوں کو کپڑے دینے کی شکل میں، لوگوں کو ہدیے دینے کی شکل میں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی شکل میں، جو بھی جس سے بن پڑے. یہاں تک میں نے کہا کہ بعض اسلاف کو کچھ نہیں ملتا تھا، گھر میں دیکھا ایک پیاز ہے، کہا یہی صدقہ کروں گا، لیکن رمضان کا مہینہ میں صدقہ کروں گا. اسی طرح سے ایک آخری بات یہ کہ لیلۃ القدر بھی ایک عظیم رات ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی. تو اس کے لیے بھی ہمارے اسلاف بہت اہتمام کرتے تھے. اس کے لیے یعنی پورے رمضان کے لیے خود اللہ کے کا عمل دیکھیں کہ اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اللہ وسلم کتنے بے چین رہا کرتے تھے کہ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں آپ کو نہیں ملی. آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، پھر آپ نے صحابہ کو کہا کہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ آگے ہے، آپ کو بتایا گیا کہ آگے ہے. آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ ابھی اور آگے ہے. پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ ہاں اس عشرے کے اندر ہے، اور آپ کو دکھائی گئی، آپ کو ملی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بھلا دی. اور اسی میں حکمت ہے شاید کہ امت اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس میں آدمی ڈھونڈ لے. یہ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی. تو ہمارے اسلاف جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، جیسے ہمارے نبی کا یہ معمول تھا کہ آخری عشرے میں آپ اور اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، ویسے ہمارے اسلاف بھی رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ شاید یہ رات ہو، اس رات کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرتے تھے جیسے کوئی بہت بڑے مہمان کے استقبال کے لیے نکلنا ہے. غسل کرتے تھے، ہر روز اس کے لیے غسل کرتے تھے، نیا جوڑا پہنتے تھے. تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جوڑا خریدا تھا، کھلا خریدا تھا جو 1000 درہم کا تھا. وہ اس کو رکھے رہتے تھے، جب وہ طاق رات آتی تھی تب وہ نہاتے تھے، اس جوڑے کو پہنتے تھے اور اللہ کی بات میں مشغول ہو جاتے تھے. اس رات کے خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے. ایسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ہر روز یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہر روز یہ غسل کیا کرتے تھے کہ طاق رات شاید یہ رات ہو جائے مجھے مل جائے. تو اس طرح سے ہمیں ہمارے اسلاف جو کچھ ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. جب مل جاتا تھا تو اس کو بہت ہی سارے مشغولیات کو اور اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کر کے چھوڑ کر کے اسے اپنے آپ کو اللہ کی بات میں مشغول کر لیا کرتے تھے. رمضان کے روزے بھی اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے، قیام اللیل بھی اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت پہ بھی وقت دیتے تھے، اور اسی طرح سے صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے اور لیلۃ القدر کے لیے خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے. یہ ہمارے اندر سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں کہ یہاں اس ہوٹل پہ جانا ہے، راتوں میں فلاں ڈش کھانا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی گھروں کے اندر پوری لسٹ بناتی ہیں کہ یہ بنانا ہے. سارے انتظامات ہوتے ہیں، عید کے لیے کپڑے بنانا ہے، کہاں گھومنے جانا ہے، ساری تیاریاں ہوتی ہیں، بازار سج جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جس کے لیے ماہ رمضان آیا ہے عبادت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. عبادت کے لیے پلاننگ کریں. اسلاف کے طرز عمل سے یہی ملتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو بھول کر کے ان کے طرز عمل میں کھانے پینے کا اور عیش کا اور گھومنے پھرنے کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے. کیسے اس کی برکتیں سمیٹے. یہ رمضان جس کے لیے آیا ہے اس کی فکر انہیں ہوتی تھی. ہمیں بھی اپنے ذہنوں کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس ماہ مبارک کا ہمیں استقبال کیسے کرنا ہے، کیسے گزارنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی زیادہ زیادہ رحمتیں و برکتیں سمیٹنے کی توفیق فرمائے. ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کے قیام، صدقہ و خیرات اور قیام اللیل سب کچھ اللہ رب العالمین خلوص کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.